طلبہ عزیز آداب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں رضیہ سجاد ظہیر کا جو افسانہ ہے اللہ دے بندہ لے، اس عنوان پر آپ سے گفتگو کروں گا اور میں اسی کے لیے حاضر ہوا ہوں آج۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو افسانہ ہے یہ دلچسپی سے بھرا ہوا ہے نا، اس میں آپ کے لطف کے سارے سامان جمع کیے گئے ہیں اور یہ افسانہ بڑا مزے کا ہے چونکہ اس میں سے دلچسپیاں موجود ہیں۔ اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ نوکر ہے، اس کا نام ہے فخرو، اور فخرو کو جو ہے ان کے جو بیرسٹر صاحب ہوتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں، اور فخرو جو ہے وہ سرسی سے جو ہے وہ سنبھل آیا تھا، مراد آباد آیا تھا، اور وہاں آ کر جو ہے وہ پہلے کیا تھا کہ جب سرسی میں رہا، گاؤں میں رہا، تو وہاں جو ہے الف کا نام لٹھا تک نہیں جانتا تھا وہ اس کو، اور یہاں آ کر جو ہے اس کو کچھ جو ہے وہ پینٹ پہننا آئی، شرٹ پہننا آئی، تو دھیرے دھیرے اس میں، لیکن کیا تھا کہ یہ سب چیزیں تو اس کو میسر ہو گئیں، اور اس کی جو تنخواہ تھی وہ بڑی کم تھی، اس میں وہ جو ہے وہ خرچ کرتا تھا اپنے جو ہے وہ کچھ حصہ جو ہے بچوں کے لیے رکھتا تھا، کچھ جو ہے مسجد میں چراغی کے نام دے دیتا تھا، اور اس کے پاس پیسے اور کچھ جو ہے وہ اپنی جو دادی تھی اس کی فاخری دادی، ان کے پاس جو ہے وہ جمع کر دیتا تھا، تو اس کے پاس کچھ چیزیں جو ہے وہ اور پیسے بچتے نہیں تھے۔ بہرحال یہ کہ وہ زندگی یوں ہی چل رہی تھی، اس کے دل میں ایک ارمان یہ تھا کہ کاش کے جو ہے وہ بوٹ جو ہے وہ مجھ کو مل جاتا، یعنی بوٹ یعنی جوتا ہوتا ہے، اس زمانے میں چلتا تھا بوٹ، چلتا تھا وہ بڑا لمبا ٹائپ کا ہوتا تھا پیر میں، تو لانگ بوٹ کہتے تھے، وہ مجھے مل جاتا تو اس کی جو ہے وہ اس کی مراد پوری ہو جاتی۔ بہرحال اس کی خواہش تھی، اس زمانے میں بہت رائج تھا بوٹ، لانگ بوٹ، تو اس طرح اس کی زندگی، اس کی جو ہے وہ شخصیت میں ایک طرح کی کمی رہ گئی تھی، یہ کہ اس کی ایک آرزو یہ پوری نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال یہ کہ وہ جو ہے وہ کہانی آگے بڑھتی ہے اس طرح سے، اور کہانی میں جو ہے وہ جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ چونکہ ولایت گئے تھے، باہر گئے تھے اور وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، تو ان کے والد کو بڑا ان پر فخر یہ تھا کہ اوروں کے بچے جو ہے ولایت جاتے ہیں اور آ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میرا بیٹا ایسا ہے کہ ولایت سے ہو کر آیا ہے، یعنی مغربی ممالک سے ہو کر آیا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ یعنی اس میں ایک جملہ یہ بھی اس میں ٹاکا ہے رضیہ سجاد ظہیر نے کہ اس کی جو ہے وہ نماز کی تعریف جو ہے وہ اس وقت کی طوائفی بھی کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک افسانے کا ایک رنگ ہے، انہوں نے کہا اس میں کہ ہاں یعنی خاص و عام، اور یہ بھی طبقہ ان کا جو ہے قائل تھا۔ تو اس طرح سے کہانی آگے بڑھتی ہے، اور جو بیرسٹر صاحب ہوتے ہیں وہ گھر میں اذان دیتے ہیں، اور جب گھر میں اذان دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، گھر کے تمام اور جو لوگ ہوتے ہیں ان پر سٹی پٹی ان کی گم ہو جاتی ہے، یعنی ہوش جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں ان کے سب کے، کہ لو اذان ہونے لگی، اب نماز پڑھنا پڑے گی، جب باقی لوگ تو نماز پڑھ لیتے تھے، مگر فخرو کا یہ عالم تھا کہ وہ فخرو جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، روزے بھی رکھے گا 30 لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اچھا، اس میں جرا بحث بھی کرے گا اپنے بیرسٹر صاحب سے کہ جو ہے وہ بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ تم روزے تو رکھتے ہو، یہ کون سے روزے ہیں جو بغیر نماز کے رکھ رہے ہو یہ؟ تو وہ اس پر یہ جواب دیتا کہ جو ہے وہ کہیں ایک ساتھ تو لکھا نہیں ہے کہ روزے بھی رکھے جائیں اور نماز بھی پڑھی جائے، تو ایسا ساتھ میں تو ذکر ہے نہیں، ہے نا۔ اور جب کبھی وہ جو ہے وہ دعا مانگتا تھا، اور دعا کہتے تھے دعا تم مانگتے ہو، دعا سے کیا فائدہ ہے؟ تو کہنے بھائی اللہ کے رسول نے جو ہے دعا جو ہے وہ اپنے حجرے میں مانگی، سب جگہ مانگی، میں اگر کوٹھی میں مانگوں تو کیا برائی ہے؟ تو کیا خدا جو کوٹھی کی دعائیں نہیں سنے گا کیا؟ تو اس کی جو باتیں اس میں دی ہیں افسانے میں بہت دلچسپی سے بھری ہوئی ہیں۔ فخرو چونکہ ملازم ہے، اچھا عمر میں زیادہ ہے وہ، اور انہی کا جو ہے سکھایا ہوا ہے بیرسٹر صاحب کا، تو وہ ان کی ساری باتیں وہ جھیلتا برداشت کرتے ہیں۔ اچھا، فخرو جو ہے وہ اس کا جو اس کی لوکل ڈائلیکٹ ہے، جہاں سے گاؤں سے ہو کر آیا ہے وہ، اس زبان کو بھی اس میں منون بیان کیا گیا ہے، اور اس کا جو چٹخارا ہے یعنی اس کے شہر کا، وہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے، منون، جیسے گئے کئی بار آیا ہے اس میں، افسانے میں دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو فخرو کی جو دلیلیں ہیں، بہرحال یہ کہ افسانہ رفتہ رفتہ آگے بڑھتا ہے، افسانہ ہے طویل لیکن ہے دلچسپ، جب دلچسپی اس کے اندر موجود ہے تو پھر چاہے جتنا طویل ہو وہ افسانہ ہمارا بار نہیں گزرتا ہے، ہمارے ذہن پہ بار نہیں گزرتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ افسانہ آگے بڑھتا ہے دھیرے دھیرے، اور جب کبھی پھر بیرسٹر صاحب آواز دیں نماز کے لیے کہ بھائی ابے چلو نماز پڑھنے کے لیے، کریں ارے رک جائیے ذرا سا، وہ کچھ موکل آئے ہوئے ہیں، ذرا ان کو سمجھا لیں،
تو پتہ یہ ہے خیال کہ موکل آئے ہوئے ان کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو نہیں جب تک سمجھا رہے جب تک کہ آپ جو ہو گیا یہ تو کہانی کا افسانے کا جو تانا بانا ہے وہ اس طرح سے بنا گیا کہ کچھ جو ہے وہ یعنی ما فوق الفطری عناصر یعنی سپر نیچرل ایلیمنٹس بھی اس میں ڈال دیے ہیں کہ وہ جن جنات آئے ہوئے ہیں موکل آئے ہوئے ہیں وہ، اور یہ کبھی یہ بہانہ کر دیتا کہ میں جو ہوں ان کے لیے جو ہے وہ جو فاخری دادی ہیں ان کے لیے میں جو ہوں چائے بنانے جا رہا ہوں، اور فاخری دادی کی عمر کے 90 سال کی عمر ہے ان کی، بوڑھی ہیں وہ، سب کے نام جانتی ہیں اور سب کے جو ہے وہ خصوصیات جانتی ہیں، سب کی خوبیاں خامیاں اچھی طرح جانتی ہیں، اتنی عمر ہو چکی ہے، اور ان کی چائے اگر نہیں بنائی تو پھر وہ سب کو جو ہے توم دیں گے دھر کے، تول دیں گے دھر کے، یہ کہتے ہیں نا، سب کو سنا دیں گے کھری کھری۔ تو اس سے کون بیانہ لے کہ ان کی چائے میں روڑا ہم بنے؟ تو وہ کہتا تھا میں ان کے لیے چائے بنانے جا رہا ہوں، فخرو کہتا تھا، تو بیرسٹر صاحب کہتا اچھا بھائی جاؤ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ ان کا بھی ایک ذکر آیا اس طرح سے، تو یہ جو ہے کہانی کو کی دلچسپی کو پر کرنے کے لیے ایک جو سیدانی تھی وہ بڑی جلالی قسم کی تھی، بڑے غصے ور تھیں، جلالی مطلب بڑے غصے ور تھیں، ان کے کیریکٹر کو اس میں ڈالا گیا، تو اس طرح سے جو ہے وہ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ اور ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ فخرو کو کہیں سے بوٹ مل جاتا ہے، اب بوٹ یعنی وہی جوتا جس کا وہ خواہش مند تھا، جس کو اس کی آرزو تھی، تمنا تھی کہ کاش ہم کو بوٹ ہمارے حصے میں آ جائے، تو وہ بوٹ اس کو مل جاتا ہے، اور وہ بوٹ جو ہے وہ جب ملتا ہے تو اس پر جو ہے وہ بڑی جزیات نگاری سے کہا لیا گیا کہ بوٹ آیا تو سب گھر کے لوگ سب خوش ہو گئے، ارے اور یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں بوٹ کے ساتھ میں کیا تھا کہ ایک پالش کی ڈبیا بھی ملتی ہے، ایک برش بھی مل جاتا ہے ساتھ میں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ صاحب اس بوٹ کا جو ہے وہ بہت ایسا کہ جیسے اس میں شکل اپنی دیکھ لو آئینے کی طرح سے، ہے نا، یہ بوٹ اتنا اچھا ہے، اتنا عمدہ ہے، تو کیوں نہ اس بوٹ کا نام بھی رکھ دیا جائے، ہے نا۔ تو بیرسٹر صاحب بھی ازراہ مذاق کہتے ہیں کہ اس بوٹ کا نام جو ہے خدا بخش رکھ دو، کیونکہ خدا نے بخشا ہے، یہ خدا کا دیا ہوا ہے، تو اس کا نام خدا بخش رکھ دو۔ تو بہرحال یہ بات ہوتی ہے، تو اب باری اسی کی آتی ہے۔ پھر بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری آرزو پوری ہو گئی، تم کو بوٹ کی آرزو تھی، تمنا تھی، بوٹ مل گیا، اب چلو مسجد۔ تو بہرحال یہ کہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو بیرسٹر صاحب ہوتے ہیں مسجد جاتے ہیں، اور وہاں فخرو بھی جاتا ہے، وہاں وہ مولوی صاحب کا واعظ ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، وہاں یہ بیٹا سن رہا ہے، اور اس کے بعد جب سب لوگ اپنے نکلے، اس کے ساتھی بھی جا رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اب فخرو کی جو ہے وہ آواز نکلی کہ یہ کیا ہو گیا، ہے نا، لوگوں میں جو ہے بڑا سنسنی پھیل گئی کہ کیا ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صاحب وہ جو ہے ادھر واعظ ہو رہا تھا، ادھر نماز پڑھ رہے تھے یہ، اور ان کا جو ہے بوٹ مسجد سے غائب ہو گیا۔ اب مسجد سے جو غائب ہوا تو جو ہے وہ بیرسٹر صاحب نے ان کو جو سمجھانا شروع کیا کہ ارے چھوڑو بھائی، جس اللہ نے دیا تھا اس نے لے لیا، تو یہ پھر ان پہ جو ہے غصہ ہوتا ہے، بھن آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب لیا کسی نمازی نے ہے، اللہ پہ کیوں الزام دے رہے ہیں آپ؟ یہ غلط بات ہے، یہ لیا نمازی نہیں ہے، اور ایسا ہے کہ اب میں مسجد نہیں آؤں گا، اور وہ چلا جاتا ہے غصے میں۔ وہ ایک تو یہ تھا کہ بمشکل تمام وہ جوتا ملنے کے بعد وہ مسجد آیا تھا، وہ ہے لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، یہ جو ہے وہ دہشت شنکر نصیب کا شعر ہے۔ تو یہ ہے کہ فخرو جو ہے غصہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ بعد میں پھر کچھ 4-5 دن بعد کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہے مسجد میں جاتا ہے، اور وہ ممبر کے اور مولوی صاحب کے بیچ میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا مولوی صاحب اس کو جانتے ہیں کہ یہ فخرو ہے اچھی طرح سے، مطلب اس کے شناسا ہوتے ہیں، تو کہتا ہے مجھے کچھ کہنا ہے ذرا سا، کہتا بھائی کہہ لیجیے اپنی بات آپ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہوا ہوگا بھی کچھ دن پہلے کہ میرا جو ہے بوٹ یہاں پہ غائب ہو گیا تھا مسجد میں، اور یہ کسی نے نہیں لیا ہے، یہ کسی نمازی نے ہی چرایا ہے، یہ تو میں اس نمازی کے لیے یہ پالش کی ڈبیا بھی لے آیا ہوں، یہ برش بھی لے کر آ گیا ہوں۔ تو وہ اس کو وہیں رکھ دیتا، کہتا میں یہ رکھ دے رہا ہوں، اور وہ لے جائے وہ یہ جہاں جو برن جیسے میرا بوٹ لے گا تو یہ بھی اس کے کام کا ہے، یہ میرے کس کام کا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ میں پھر دعا کروں گا اللہ سے، جیسے اللہ نے ہم کو ابھی دیا تھا اور پھر ہمیں دے دے گا، دوسرا جوتا دے دے گا۔ تو جو ہے وہ کہتا کہ خواہ جو ہے وہ اس کو اللہ دے بندہ لے کا مطلب یہ کہ اللہ نے دیا تھا، بندے نے لیا ہے، اللہ نے نہیں لیا ہے نا۔ نمازیوں کو الزام لگاتا ہے کہ نمازیوں کو ہی کہیے، تو وہ بہرحال غصہ ہو جاتا ہے۔ پر یہ ایک بات گزر جاتی ہے، یوں جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور فخرو جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ بیرسٹر صاحب جو ہوتے ہیں ان کی عمر ذرا سا اس سے کم ہوتی ہے،
اور اس زیادہ عمر میں جو ہے وہ پرانی باتیں یاد آتی ہیں کہ بھائی ایسا ہوا تھا ایک زمانے میں کہ ہمارا جوتا غائب ہو گیا تھا، ہم نے مسجد جانا چھوڑ دیا. تو فخرو اس طرح سے مسکراتے ہیں اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ نے لیا تھا، اور وہ اللہ نے دیا تھا، اور جو ہے وہ بندے نے لے لیا تھا، اللہ نے نہیں لیا تھا. تو بہرحال یہ کہ اس افسانے میں رضیہ سجاد ظہیر کا جو قلم ہے وہ جو ہے وہ بڑی سلامت روی کے ساتھ چلتا ہے، اور افسانے کا جو پلاٹ ہے وہ بڑا گتھا ہوا ہے، انٹرلنکڈ ہے ایک دوسرے سے. اور اس افسانے میں جو ہے وہ جو لطف کی باتیں جمع کی گئی ہیں، خاص طور سے جو مکالمے ہیں فخرو کے زبان سے جو کہلوائے گئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، ہے نا، وہ دلچسپی پیدا کرتے ہیں اس میں. اور بیرسٹر صاحب بھی اس کی منطق سے، اس کے فلسفے سے جو ہے وہ نہیں لڑتے ہیں، ہے نا، جنگ کرتے ہیں ایک طرح کی. تو دونوں کے بیچ جو ہے وہ کشمکش دکھائی گئی ہے. اور ہاں، ایک بڑی اہم بات یہی کہ بھئی نماز کا ذکر ہے اس میں، کہ نماز پڑھنے کے لیے وہ کیسا ماحول دکھایا گیا. تو اس زمانے کا جو ماحول تھا وہ اس کی عکاسی اس افسانے میں ملتی ہے ہمیں. اور جو ہے وہ ایک چھوٹی سی اس زمانے کی بھئی ایک آرزو تھی کہ جوتا ہمارے پاس آ جائے. تو یہ فخرو کا جو ہے وہ اپنا تھا خیال کے، لیکن جوتا آنے کے بعد بھی جب وہ جاتا ہے تو بہرحال یہ کہ وہاں جوتا چوری ہوتا ہے. تو اس پر جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی نے بھی جو ہے وہ آدمی نامہ لکھا ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ جو جوتا چراوے ہے سو وہ بھی ہے آدمی، ہے نا. تو اس طرح کی نظمی ہمارے موجود ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افسانہ جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے. اس میں کہیں سے بھی آپ کی طبیعت اکتائے گی نہیں، کہیں سے آپ جو ہے وہ بور نہیں ہوں گے. یہ افسانہ آپ کو دلچسپی فراہم کرے گا. اور افسانے کے کیریکٹر بھی بہت زیادہ نہیں ہے. اگر کیریکٹر زیادہ ہوتے ہیں تو جو ہے وہ اس میں الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے، زولیدگی آ جاتی ہے. تو کھلا ہوا بالکل افسانہ ہے نا. اور بیرسٹر صاحب ہیں، فخرو ہیں، فاخری دادی ہیں، اور یہ 3-4 کردار ہیں. وہی ان 3-4 کرداروں کے ارد گرد یہ افسانہ گھومتا ہے. اور افسانے میں صرف ایک ہی بات یہی کہی گئی کہ جیسا کہ اس کا عنوان ہے، اللہ دے بندہ لے. یعنی یہ جو بوٹ تھے وہ تو اللہ نے دیے تھے، اور لیے کس نے؟ بندے نے لیے. بیرسٹر صاحب اس کو سمجھاتے ہیں خواہ کہ جو ہے وہ اس کو اللہ نے لے لیا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے نہیں، اللہ نے لیا ہے اور بندے نے لیا ہے. اللہ نے دیا ہے، بندے نے واپس لے لیا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ ایک سماج پر جو ہے وہ ایک طرح کا جو ہے وہ گہرا طنز بھی ہے، اور اس کا مذاق اڑایا گیا ہے کہ ایسا جو ہے وہ مساجد میں بھی ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے جائیں گے تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، اپنے جوتوں پر خاص طور سے اپنی چیزوں کو حفاظت سے رکھنا چاہیے. تو سماج پر بھی ایک طرح کا طنز ہے رضیہ سجاد ظہیر کا. تو یہ افسانہ دیکھیے، افسانے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا جو وقت ہے، ہم جو کسی ایسے وقت میں جیسے ٹرین پر سفر کر رہے ہیں تو یہ افسانہ کھولا ہم نے، اس کو پڑھنے لگے میں، تو ہمارا وقت اچھا گزر جاتا ہے. اور جب کبھی ہم جو ہے وہ طبیعت بوجھل ہونے لگی تو رضیہ سجاد ظہیر کا یہ افسانہ اٹھایا، ہم نے پڑھنے لگے، اور پڑھ کے ہماری طبیعت جو ہے ہمیں جو ہے وہ تازگی آ جاتی ہے نا، فرات بخش ہو جاتی ہے. تو افسانے اصل میں جو ہوتے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی نہیں ہوتے ہیں. افسانے تو کہا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ معاشرے کا آئینہ ہوتے ہیں. وہ معاشرے میں یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہی سب سمیٹ کر اس میں پیش کر دیا گیا افسانے میں. وہی تو یہ جو افسانے ہیں یہ معاشرے کا آئینہ دار ہوتے ہیں، سماج کا آئینہ دار ہوتے ہیں. اسی لیے جو ہے رضیہ سجاد ظہیر نے اس افسانے کو لکھ کر معاشرے کی ایک تصویر دکھائی ہے، اور ہم سب کے لیے بہترین دلچسپی کا سامان فراہم کیا ہے. افسانے ہمارے لیے ہم کو حظ پہنچاتے ہیں نا، لطف پہنچاتے ہیں نا، اور ہمارے طبیعت میں جو تازگی لاتے ہیں. بہرحال یہ کہ یہ افسانہ بہترین افسانہ ہے، بہت اچھا افسانہ ہے. رضیہ سجاد ظہیر اس افسانے کو لکھنے میں پوری طرح سے کامیاب ہو گئی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس میں زبان جو ہے کہیں سے ثقیل نہیں استعمال کی ہے. زبان بالکل صاف ستھری دھلی ہوئی ہے، ایک دم زبان ہے. اور جو جس طرح سے کہانی کو لے کر بڑھی ہیں آگے، تو کہانی کو جو ہے وہ سلسلے وار لے کے چلی ہیں، تار سے لڑیاں جو ہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو اس میں کہیں سے کوئی گیپ نہیں، کہیں کوئی جھول نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ ایک دوسرے سے قصہ جڑا ہوا ہے. طویل ضرور ہے لیکن چونکہ دلچسپ قصہ ہے اس لیے جو ہے وہ ہمیں پسند آتا ہے. اور رضیہ سجاد ظہیر اس سلسلے میں قابل مبارکباد ہے. پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ ہماری اس گفتگو سے آپ فیضیاب ہوئے ہوں گے، اور افسانہ آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں آئی ہے جو آپ کی سمجھ سے بالاتر ہو، سمجھ میں نہ آئی ہو. بہرحال آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اسے لائک کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس افسانے سے فائدہ اٹھا سکیں اور امتحان میں اچھے زیادہ نمبر لا سکیں. میں انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.